بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ تو آج کے اسپورٹس راؤنڈ اپ کے ساتھ ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ ویرات کوہلی ایک بار پھر ہوئے ناکام۔ جی تو ناظرین و حاضرین، کل کھیلے گئے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں انگلینڈ نے انڈیا کو 100 رن سے شکست دے دی ہے، 100 رن سے شکست دے دی ہے۔ بہت ہی بری شکست کہیں گے، کیونکہ انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے صرف اور صرف 247 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں انڈیا کی ٹیم صرف اور صرف 147 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ بہت ہی شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے انڈین ٹیم کو، کیونکہ فیورٹس تھے انڈیا میچ جیتنے کے لیے۔ پہلے ون ڈے میں جیسے بدترین شکست دی تھی انڈیا نے جس طرح انگلینڈ کو پہلے ون ڈے میں ہرایا تھا، میں نے تو کہا تھا بابا جی کہ اب کی بار انڈیا تو لمبا ڈال ہی دے گی انگلینڈ کو۔ لیکن کل جو انگلینڈ کھیلی ہے 246 پہلے بنایا، آل آؤٹ ہو گئی تھی۔ پہلے تو انگلینڈ کے بھی حالات برے ہی تھے، لیکن جب انڈیا نے بیٹنگ شروع کی تو انڈیا کے بھی حالات اس سے زیادہ برے تھے۔ کہ اگر آپ دیکھیں سکور کہ 4 رنز پہ پہلی وکٹ گری، 27 رنز پہ دوسری، 29 پہ تیسری، 31 پہ چوتھی، 73 پہ پانچویں، 101 پہ چھویں، 140 پہ ساتویں وکٹ، 140 پہ ہی آٹھویں وکٹ، اور 145 پہ نویں، اور 146 پہ 10ویں وکٹ گر گئی۔ ریس ٹاپلے نے 6 وکٹس لیں اور بہترین اور عمدہ بالنگ کی، اور ویرات کوہلی جن سے بہت امیدیں تھیں، جو کہ رن چیز کے ماسٹر گنے جاتے ہیں، رن چیز کے انہیں کنگ کہا جاتا ہے، کہ اگر جب بھی چیز کیا جاتا ہے تو کوہلی بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں اور ان کا ریکارڈ بہت ہی عمدہ ہے۔ لیکن کل صرف 25 بالوں پر 16 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اچھا کھیل رہے تھے، 3 چوکے اچھے مارے تھے، لیکن ایک بہت ہی اچھا بال پڑ گیا، بہت ہی اچھا بال پڑ گیا، جس کو غیر ضروری طور پہ، لیکن آف اسٹمپ سے باہر تھا، اس کو لیفٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کو سنک کر دیا، جس سے کاٹ بیہائنڈ ہو گئے اور ڈیوڈ ولن نے ان کو آؤٹ کیا۔ لیکن بہت ہی شرمناک ہار، 146 جو کہ 246 بھی چیز نہیں کر پائے۔ روہت شرما، شیکھر دھون، رشبھ پنت، کوہلی اور سوریا کمار یادو، ہردیک پانڈیا کے بیٹسمین کے ہوتے ہوئے انڈیا 146 بھی چیز نہیں کر سکا۔ تو بہت ہی شرمناک ہار، اور اس سے بڑی شرمناک بات یہ کہ کوہلی اس میچ میں بھی کچھ نہیں کر پائے۔ لاسٹ میچ میں وہ ہیمسٹرنگ انجری کی وجہ سے، گروئن انجری کی وجہ سے باہر ہوئے تھے، لیکن اس ون ڈے میں ان کی واپسی کرائی گئی، لیکن وہ اتنا عمدہ کھیل نہیں پیش کر سکے جس کی ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ لیکن اس مشکل حالت میں، ان مشکل حالات میں بابر اعظم نے ویرات کوہلی کے لیے ٹویٹ کیا ہے، اور اسے انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ سراہا جا رہا ہے کہ بابر اعظم نے کہا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اسٹے اسٹرانگ، انہوں نے یہ کہا اپنی ٹویٹ میں۔ تو جو ڈھارس بندھائی ہے بابر اعظم نے ویرات کوہلی کو، اس نے دونوں ملکوں کے عوام کے دل جیت لیے ہیں، کرکٹ لورز کے دل جیت لیے ہیں، کہ ان حالات میں ایک کنگ نے دوسرے کنگ کو ایک بہترین بات کی ہے، بہترین ان کی دلجوئی کی ہے، کیونکہ ان حالات میں جب سکور نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ پہ پریشر بلڈ ہو جاتا ہے، آپ پریشر لینا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن وہ ان نیسیسری ایک پریشر آ جاتا ہے آپ پہ سکور کرنے کا۔ حالانکہ اگر آپ ویرات کوہلی کو بیٹنگ کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہ ایسے آؤٹ آف فارم نہیں ہے، مڈل کر رہے ہیں بال کو، ٹھیک جا رہے ہیں بال کے اوپر، لیکن کبھی کچھ بال اچھا پڑ رہا ہے، کبھی بال کچھ کیچ اچھا ہو رہا ہے، کبھی کچھ کنڈیشنز ایسی آ جاتی ہیں۔ تو ایسے آپ اتنا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ویرات کوہلی آؤٹ آف فارم ہے، لیکن سکور نہیں کر پا رہے، وہ اتنا سکور نہیں ہو پا رہا، جس وجہ سے ان کی آلریڈی T20 میں جگہ خطرے میں تھی، اور اب آنے والی اگلی T20 سیریز جو کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہے، ان کو اس میں ریسٹ دے دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ 2021 کے T20 ورلڈ کپ کے بعد دیکھیں گے تو ابھی یہ چوتھی یا پانچویں سیریز ہے جس میں ریسٹ دیا گیا ہے ویرات کوہلی کو، اور یہ بڑی حیران کن چیز ہے، کیونکہ ابھی اس وقت جب کوہلی کو رنز کرنے کی ضرورت ہے تو میچ پریکٹس چاہیے، یا تو وہ خود ایک
3-4 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے ریسٹ لے لیں، وہ 4 مہینے یا 6 مہینے کے لیے ریسٹ لے لیں، لیکن اگر وہ ریسٹ لیتے بھی ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واپس اسٹرانگلی آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک اگر وہ ریسٹ خود سے لیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت بورڈ سلیکشن کمیٹی ان کو خود ریسٹ کروا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نئے ینگسٹرز کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے۔ وراٹ کوہلی کو T20 سے شاید اب الگ کر دیا جائے گا، اب صرف ون ڈے اور ٹیسٹ ہی کھیل پائیں گے۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا جب کپتانی بھی چھینی گئی تھی وراٹ کوہلی سے ون ڈے میں، کہ T20 کپتانی جب انہوں نے خود چھوڑی تو بورڈ نے ان کو بہت کہا کہ آپ T20 کپتانی نہ چھوڑیں، لیکن جب T20 کپتانی چھوڑ دی تو ون ڈے کپتانی سے خود الگ کر دیا گیا بورڈ کی جانب سے۔ تو ایسے میں انہوں نے ٹیسٹ کی کپتانی بھی خود چھوڑ دی۔ تو یہ بہت ایسی کچھ 3-4 چیزیں ہوگی ان کے ساتھ کہ جس وجہ سے وہ بہت پریشانی کا شکار ہو گئے، بہت دباؤ کا شکار ہو گئے، اور اسی وجہ سے شاید سکورز نہیں بن پا رہے ان سے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف فارم جا رہے ہیں، بالکل کنیکٹ ٹھیک کر رہے ہیں، مڈل ہو رہا ہے بال، ٹھیک آ رہے ہیں بال کے اوپر۔ تو ایسے میں اب وراٹ کوہلی کے لیے ٹیم میں جگہ بنانا تھوڑا چیلنجنگ ہو گیا ہے۔ ون ڈے میں ان کو آپ ایسے ڈراپ نہیں کر سکتے، ان کی 58 کی ایوریج ہے، 47 سے 47 اراؤنڈ اس کے 44 to 47 ہنڈریڈز ہیں، جو کہ آفٹر سچن ٹنڈولکر سب سے زیادہ ہنڈریڈز ان کے ہی ہیں۔ تو لیکن دیکھیں بہت مشکل ہو جائے گا ابھی ان کے لیے اگر وہ ایسے ہی پرفارم نہیں کرتے، کیونکہ کل سورو گنگولی جو ان کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوہلی کو رنز بنانے ہوں گے۔ کپل دیو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ رنز نہیں بناتے تو ان کو آپ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ کوہلی ڈراپ ہو گئے تو ان کے لیے کم بیک کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیسے انہوں نے کپتانی چھوڑی ہے، ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہی ہے، اگر تو ان کو ایک دفعہ ڈراپ کیا گیا تو شاید وہ مشکل سے شاید ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسا بہت یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دوبارہ کم بیک کریں گے، کیونکہ وہ آلریڈی 70-100 بنا چکے ہیں، کافی سارے رنز ہیں ان کے ون ڈے اور T20 اور ون ڈے T20 ٹیسٹ میں کافی رنز ہیں۔ اگر ان کو ایسا کچھ لگتا ہے کہ نہیں اب مجھے ایسا نہیں کھیلنا جیسے انہوں نے کپتانی چھوڑی ہے، تو شاید وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے کہ ان سے سکور نہیں ہو پا رہے، ایک ایز اے کرکٹ فین اور ایز اے کرکٹ لور۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو سری لنکا کے جیسے حالات ہیں، ان حالات میں بھی پاکستان کی ٹیم سری لنکا پہنچ چکی ہے، کولمبو میں گال میں پہنچ چکی ہے، اور وہاں پہ ان کا ٹیسٹ شروع ہوگا، فرسٹ ٹیسٹ 16 آف کل ان کا فرسٹ ٹیسٹ شروع ہو جائے گا۔ تو ان حالات میں بھی، جن حالات میں ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے، حالات ان کے مظاہرین سڑکوں پر ہیں، ان حالات میں پاکستان ٹیم نے کہا ہے کہ نہیں، کرکٹ کو کینسل نہیں کیا جائے گا، کرکٹ سیریز کو کینسل نہیں کیا جائے گا، کرکٹ ہوگی۔ تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آپ کسی دوسرے کنٹری کی سپورٹ کر رہے ہیں، کسی دوسرے کنٹری کے لیے ایک ہیلپ کر رہے ہیں ان کی کرکٹ کو لے کر ان حالات میں بھی۔ ورنہ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا گیا۔ جب بھی پاکستان میں جب سے بلاسٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد ٹیموں نے آنا چھوڑا تھا، تو کتنے سالوں تک کوئی ٹیم بھی پاکستان میں نہیں آئی تھی، لیکن اس ٹائم میں بھی سری لنکا ہی تھی جو پاکستان میں پھر سے واپس آئی، اور سری لنکا ہی وہ ٹیم تھی جن پہ حملہ کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ واپس آئے اور پاکستان میں کھیل کے گئے۔ ان حالات میں پاکستان کو بھی ظاہر بات ہے، یہ پاکستان کا بھی حق بنتا ہے، اب یہ پاکستان کی ٹرن ہے کہ ان حالات میں ان کو سپورٹ کریں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو آج کے سپورٹس راؤنڈ اپ سے اتنا ہی، ملتے رہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی بات پر بات کی جائے تو کمنٹ کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔